بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 426 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے احناف کے مذہب کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت قلنا انما اداہ وجبت صیانتہ ولا سبیل الیہا الا بالزام الباقی سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے احناف کا مذہب اس حوالے سے پڑھنا ہے کہ جب نفل شروع کر لیں تو اب اس کی بقا واجب ہے یا نہیں ہے، بلکہ وہ اب بھی نفل ہی کی طرح ہوگا کہ اب اس کو جو چاہیں جہاں مرضی چھوڑ دیں، تو کیا ایسا درست ہے؟ تو اس حوالے سے ہم نے امام شافعی علیہ رحمہ کا نظریہ تو گزشتہ سبق میں پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اس حوالے سے احناف کا مذہب پڑھیں گے۔ تو عبارت کا ترجمہ سب سے پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں قلنا انما اداہ وجبت صیانتہ ولا سبیل الیہا الا بالزام الباقی لأن الصلاة والصوم مما لم يفد حكمه إلا إذا كان تاما بكونه شفعا أو صوم يوم فإن أدى بعد الصلاة أو الصوم فعليه أن يتمه وإلا يلزم إبطال عمله وهو حرام لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وَإِنْ أَفْسَدَهُ يَجِبُ أَنْ يَقْضِيَهُ لِتَكُونَ فِيهِ صِيَانَةً۔ تو فرمایا کہ ہم یہ کہیں گے یا ہم نے اس کے جواب میں امام شافعی کے یہ کہا کہ اس نے جو کچھ ادا کیا ہے اس کی حفاظت واجب ہے، اور اس کی راہ یہی ہے کہ باقی کو لازم کر دیا جائے، اس لیے کہ نماز اور روزہ اس قبیل سے ہیں جس کا حکم مفید نہیں ہوگا مگر جب کہ وہ تام ہو، تو اس کے شفا ہونے کی وجہ سے یا ایک دن کا روزہ ہونے کی وجہ سے، پس اگر اس نے نماز یا روزے کے ایک حصے کو ادا کیا تو اس پر اس کا پورا کرنا واجب ہوگا، ورنہ اپنے عمل کو باطل کر دینا لازم آئے گا، اور یہ حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے کیے ہوئے کام کو ضائع نہ کرو، اور اگر اس کو فاسد کر دیا تو اس کی قضا کرنا واجب ہے تاکہ اس صورت میں اس کے عمل کی حفاظت ہو سکے۔ ولا يقال ليس فيه ابطال العمل بل امتناع عنه لأننا نقول ان الاجزاء المؤدية لما كان له عرضة ان تصير عبادة بعد التمام ولم يتمها فكأنه ابطلها۔ اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں عمل کا باطل کرنا نہیں ہے بلکہ اس سے رکنا ہے، کیونکہ ہم جواب دیں گے کہ وہ اجزاء جو ادا کیے جا چکے ہیں جبکہ وہ اس کے لیے ایک ایسی قوت بنیں گے جو تمام ہونے کے بعد عبادت ہو جائے، لیکن اس کے باوجود اس نے اجزاء کو پورا نہیں کیا تو گویا کہ اس نے ان کو ضائع کر دیا ہے۔ وَهُوَ كَالنَّظْرِ صَارَ لِلَّهِ تَسْمِيَةً لَا فِعْلًا أي الشروع نقيص على النظر لأن النظر صار لله تعالى من حيث الذكر لا من حيث الفعل بأن قال لله علي أن أصلي ركعتين ثم وجب لصيانته ابتداء الفعل، أي ثم وجب لصيانة هذا الذكر ابتداء الفعل بإجماع بيننا وبينكم، فإذا وجب لتعظيم ذكر اسم الله تعالى ابتداء الفعل في النظر بالاتفاق۔ تو اور وہ نظر کی طرح ہے جو محض ذکر کرنے سے اللہ کے لیے ہو گئی نہ کہ فعل سے، یعنی شروع فی نفل کا مسئلہ نظر پر قیاس کیا گیا ہے
کیونکہ نظر اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر قولی سے ہو گئی ہے نہ کہ فعل سے۔ وہیں طور پر کہ قائل نے کہا مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت پڑھوں، پھر اس کی حفاظت کے لیے فعل کا شروع کرنا واجب ہوا، یعنی پھر ہمارے اور تمہارے درمیان اتفاق سے اس ذکر کی حفاظت کے لیے فعل کا شروع کر دینا یہ واجب ہو گیا۔ تو فَلْأَنْ يَجِبَ لِصِيَانَةِ ابْتِدَاءِ الْفِعْلِ بَقَاؤُهُ أَوْ لَا بِالْاهْتِمَامِ وَالدَّوَامِ لِأَنَّ الدَّوَامَ أَسْهَلُ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ فِي الْيُسْرِ وَالْفِعْلَ أَوْلَى مِنَ التَّسْمِيَةِ فِي الْاِهْتِمَامِ۔ تو پس جب اللہ تعالیٰ کی اس میں پاک کی تعظیم کرنے کے لیے نظر میں فعل کا شروع کرنا واجب ہوا، تو ابتدائے فعل کی حفاظت کے لیے اہتمام اور دوام کے لحاظ سے اس کی بقا کا واجب ہونا بدرجہ اولا واجب ہوگا، اس لیے کہ دوام آسانی میں سہل تر ہے اور اہتمام میں فعل ذکر سے اولا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے ہم اس کی اب وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ نفل کو شروع کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا واجب ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نفل شروع کرنے کے بعد لازم ہو جاتا ہے، یعنی شروع کرنے سے پہلے نفل اگرچہ غیر لازم ہوتا ہے لیکن شروع کرنے کے بعد وہ لازم ہو جاتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نفل ادا کرنے والے نے نفل کا جو حصہ ادا کیا ہے اس کی حفاظت واجب ہے تاکہ ابطال عمل لازم نہ آئے، اور اس کی حفاظت کی راہ یہی ہے کہ نفل کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے اس کو لازم قرار دیا جائے، کیونکہ نماز اور روزہ ایسی عبادتیں ہیں جو اس وقت تک مفید حکم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ تام نہ ہو جائے، یعنی اگر نماز ہے تو وہ شفعہ یعنی جفت ہو جائے، 2 رکعت مکمل ہو جائیں، اور اگر روزہ ہے تو پورے 1 دن کا ہو جائے۔ پس اگر اس نے روزے یا نماز کا ایک حصہ ادا کر لیا تو اس پر باقی کا ادا کرنا بھی واجب ہوگا، ورنہ تو عمل کو باطل کرنا لازم آئے گا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ کی وجہ سے عمل کو باطل کرنا حرام ہے، اور اگر شروع کرنے کے بعد نفل کو فاسد کر دیا تو اس کی حفاظت کے پیش نظر اس کی قضا کرنا یہ واجب ہوگا۔ وَلَا يُقَالُ لَيْسَ فِيهِ سے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ نفل کو شروع کرنے کے بعد فاسد کرنے میں ابطال عمل لازم نہیں آتا، بلکہ امتناع عن العمل یہ لازم آتا ہے۔ ابطال عمل کو باطل کرنا، اور امتناع عن العمل عمل سے رک جانا، اور حرام ابطال عمل ہے نہ کہ امتناع عن العمل حرام ہے، یعنی کہ عمل کو باطل کرنا بری بات ہے لیکن عمل سے رک جانا تو بری بات نہیں ہے، لہٰذا نفل کو شروع کرنے کے بعد فاسد کرنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی قضا بھی واجب نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ نے اس کو کیسے واجب ٹھہرا دیا جبکہ یہاں بطلان عمل یا ابطال عمل وہ لازم آتا ہی نہیں ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ نفل کے وہ اجزاء جو ادا کیے جا چکے ہیں وہ اس کے لیے ایک ایسی قوت بن گئے ہیں جو تمام ہونے کے بعد عبادت ہو جائے، لیکن اس کے باوجود اس نے ان اجزاء کو پورا نہیں کیا تو یہ ایسا ہو گیا گویا اس نے ان کو ضائع کر دیا ہے، اور جب ایسا ہے تو نفل شروع کرنے کے بعد فاسد کرنے سے اس کا ابطال لازم آئے گا، اور ابطال حرام ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے اور اس کو باطل کرنے سے محفوظ رکھنے کے لیے بقیہ حصے کا پورا کرنا یہ لازم ہوگا، اور فاسد کرنے کی صورت میں اس کی قضا یہ واجب ہوگی۔
احناف کی طرف سے شروع فی النفل کو نظر پر قیاس کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگر کسی نے اللہ کے لیے نظر کی مثال کے طور پہ یوں کہا للہ علیہ ان اصلی رکعتین، مجھ پر اللہ کے واسطے 2 رکعت پڑھنا لازم ہے، تو یہاں اگرچہ فعل موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود صرف ذکر قولی اور تعیین لسانی سے اس نظر کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی اس ذکر قولی اور تعیین لسانی کی حفاظت کی خاطر فعل منظور کا شروع کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس پر ہمارا اور آپ کا اتفاق ہے۔ بس جب نظر میں اللہ تعالیٰ کے نام کی ذکر کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے بالاتفاق فعل کا شروع کرنا واجب ہے، تو شروع فی النفل میں ابتدائے فعل کی حفاظت کی خاطر اس کا باقی رکھنا بدرجہ اولا واجب ہوگا، کیونکہ دوام ابتدا سے آسان ہے اور اہتمام میں فعل ذکر سے اولا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ اس کی وضاحت تھی، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ یہ عزیمت کی 4 اقسام تھی جو آج اختتام کو پہنچی، جس میں فرض، واجب، سنت، نفل تھی۔ تو آئندہ انشاءاللہ ہم سبق میں عزیمت کے جو قسم، عزیمت کے مقابلے میں دوسری قسم تھی یعنی رخصت، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ لکھنے کے ساتھ ساتھ ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ احناف کا نفل کے شروع کر کے باطل کر لینے کے بارے میں کیا موقف ہے، بالدلیل تحریر کرے۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ ولا یقال لیس فیہ سے کون سے اعتراض کا کیا جواب دیا جا رہا ہے، اس کی بھی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔